الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے ہے۔ احباب اہل سنت جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں مختلف پوسٹیں اور مختلف آڈیوز میرے خلاف شیئر کی گئیں، اور اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ صاف ظاہر ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ تحفظات ہیں۔ ظاہر تحفظات یا اختلاف کسی بھی عالم کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اس کا تو حال یہی ہے کہ اس کا ازالہ مل بیٹھ کے اختلافات کا کر لیا جائے، ان تحفظات کو ختم کر لیا جائے۔ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپس میں ملاقات ہو، نشست ہو جائے، بالمشافہ بیٹھ کے ان اختلافات کو ختم کر لیا جائے۔ کچھ ایسی ہی کوشش ہم نے 12 مرتبہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے مختلف ذرائع سے کی۔ بالخصوص میں نے کئی مرتبہ کوشش کی مختلف ذرائع سے کہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو ہمیں کچھ تحفظات ہیں فکر رضا کے اعتبار سے، ان تحفظات کا ان سے ازالہ کروا لیے جائے، ان کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کر کے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر لیا جائے۔ اور تقریباً 10 سال سے حسام الحرمین سے لے کر مسئلہ خطا تک جو چیزیں چلی آ رہی ہیں، وہ چیزیں ان کے سامنے پیش کر کے ان تحفظات کا ازالہ مقصود تھا۔ کوشش کے باوجود ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ایک مرتبہ بھی موقع فراہم نہیں کیا گیا کہ تاکہ ہم ان کے سامنے چیزیں رکھیں اور وہ ان کا ازالہ کر دیں۔ تو اب احباب اہل سنت خود سمجھیں اور خود بتائیں کہ یہ اختلافات کس طرح حل ہو سکتے ہیں، ان تحفظات کا ازالہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ ایک ہی اس کا بہترین حل ہے، یا پھر دوسرا اس کا حل یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان اختلافات اور تحفظات کو سوشل میڈیا کے تھرو ان تک پہنچا دیں اور وہ سوشل میڈیا کے تھرو ان کے جوابات دے دیں۔ آخری یہی حال ہمارے پاس رہ گیا، اور پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اس بات کا باوثوق ذرائع سے یہ اظہار بھی ہوا، پہنچا ہم تک کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی ان چیزوں کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیں اور آن کیمرہ لوگوں کو بتائیں، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ تحفظات کیا ہیں اور آپ کے پاس کیا دلائل ہیں۔ تو پھر وہی ذریعہ اختیار کرتے ہوئے آج کی گفتگو میں جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ میرے تحفظات ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پہ جو تحفظ ہے وہ ہے حسام الحرمین کے حوالے سے، وہ آپ احباب اہل سنت کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تقریباً 10 سال پہلے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے ایک نجی مجلس کے دوران گفتگو حسام الحرمین کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی مسئلہ تکفیر میں احتیاط بیان کرتے ہوئے ایک خاص پس منظر میں، اور وہ خاص پس منظر کیا تھا، جسٹس کرم شاہ الازہری کے حوالے سے جو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا فتویٰ ہے، وہ فتویٰ ڈسکس ہو رہا تھا۔ سائل نے سوال کیا اور کہا کہ جسٹس کرم شاہ الازہری کے حوالے سے حضور تاج الشریعہ نبیر اعلیٰ حضرت مفتی اختر رضا خان صاحب علیہ رحمہ کی تصدیق کے ساتھ مرکز بریلی شریف سے فتویٰ آ چکا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہتے ہوئے اس فتوے کو ریجیکٹ کر دیا کہ وہ دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں اور جسٹس کرم شاہ الازہری کا مسئلہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے۔ جس وقت مطلب انہوں کا مسئلہ ہی نہیں، وہ دوسرے ملک سے بیٹھے ہیں، انہوں نے جی کچھ لکھ کرنا تو نہ وہی جواب دے سکتے۔ جس وقت ایک بندے دی عبارت ہے مسئلہ نہ تکرار ہی تو نہ لکھنا ہے کافر، نالے وہ نامینیٹ بھی کوئی نہیں دے وچ بچلانا بندہ ہے، مطلب وہ تو بکری گل ہے نا۔ یہ کہہ کے اس فتوے کو ریجیکٹ کر دیا اور ساتھ پھر مسئلہ تکفیر کو بیان کیا، اور یہ کہا کہ من شک فی کفرہ و عذاب فقد کفر۔ یہ لوگ جو 2 اور 2 4 رٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کیا پتا کہ اس سے مراد مطلق الکفر ہے یا کفر مطلق ہے۔ تمہید ایمان وچ اعلیٰ حضرت حسام الحرمین فتویٰ چھپنے تو 7 سال بعد اعلیٰ حضرت تمہید ایمان لکھ دینے کہ ان مدعیان جدید کو میں ابھی بھی مسلمان سمجھتا ہوں، این کون رشید گنگوئی تقریلم بیٹھ گئی۔ اچھا کیا رشید گنگوئی تقریلم بیٹھ گئی قاسم نو تم نے کہا رکھ چکیا کہ اعلیٰ حضرت مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ من شک فی کفر و عذاب فقد کفر،
یہ دو لفظ جڑے کس بندے دینے کفر تو مراد کفر مطلق ہے مطلق الکفر ہے یہ ساری بات مطلب دو چار والے وہ رکھ کے بیٹھے پتہ ہی کوئی نہیں پتا واپس کی گل کرنی کس طرح چلانا کس طرح. اور پھر اعلیٰ کی تکفیر کے حوالے سے احتیاط بیان کی کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے تو دیکھیں اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کی اور اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے حسام الحرمین چھپنے کے 7 سال بعد تمہید ایمان میں یہ کہا کہ میں ان کو ابھی تک ان مدعیان جدید کو ابھی تک مسلمان جانتا ہوں اور وہ کون ہیں وہ ہے رشید گنگوئی اور خلیل امبیٹوی. یہ سٹیٹمنٹ ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی جو کہ خلاف واقعہ خلاف حقیقت ہیں قابل گرفت ہیں قابل مواخذہ ہے اور اس حوالے سے ہم نے شروع سے کوشش کی کہ یہ چیز ان کے سامنے رکھ کے اس کا ازالہ کروایا جائے اور ان سے اس کلام سے اس گفتگو سے رجوع کروایا جائے لیکن بالمشافہ ملاقات کا انہوں نے موقع نہیں دیا اور یہ بات بھی میں اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا ضروری سمجھوں گا تاکہ عوام بھی اس مسئلہ سے اور اس بات سے بالکل آگاہ ہو جائے. حسام الحرمین یہ حرمین طیبین کے اس وقت کے 34 علماء کی تصدیقات ہیں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب المعتمد المستند کے اوپر ہیں. امام اہل سنت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف علی تھانوی رشید احمد گنگوئی خلیل امبیٹوی اور قاسم نانوتوی ان کی گستاخانہ اور کفریہ عبارات پر حکم شرعی بیان کر کے حرمین طیبین کے علماء کے سامنے اپنا یہ فتویٰ پیش کیا تو حرمین طیبین کے اس وقت کے 34 علماء نے امام احمد رضا خاں محدث بریلوی علیہ رحمہ کے اس فتوے کی تصدیق کرتے ہوئے جو تقریرات لکھی تصدیقات لکھی ان کو کہتے ہیں حسام الحرمین یعنی 34 علماء حرمین کی تصدیقات. اور انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ یہ جو عبارات گستاخانہ اور کفریہ ان کتابوں کے اندر موجود ہیں بالخصوص تحذیر الناس قاسم نانوتوی کی کتاب کے اندر یہ واقع کفر ہیں اور ان کے قائلین کے بارے میں حکم بیان کیا کہ یہ ایسے کافر ہیں من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر جو ان کے کفر اور عذاب میں جاننے کے باوجود شک کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. حسام الحرمین کی پھر ہندوستان میں 350 علماء نے تصدیقات کی جو کہ الصوارم الہندیہ کے نام سے شائع ہوئی. اب یہ ساری چیزیں بالکل طے شدہ ہیں کہ جن مولویوں کے خلاف اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا حرمین طیبین کے علماء نے تصدیقات کی ہندوستان کے علماء نے 350 علماء نے تصدیقات کی ان کا کفر اجماعی اور اتفاقی ہے ان کے کفر پر اجماع اور اتفاق ہو گیا. بالخصوص کتاب تحذیر الناس جس کے اندر مولوی قاسم نانوتوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا انکار کیا اور صفحہ نمبر 41 پر یہ لکھا کہ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں ہے. یعنی نبی کریم علیہ السلام کا خاتم النبیین بمعنی آخری نبی ہونا یہ عوام کا خیال ہے اس کو عوام کا خیال قرار دیا جبکہ یہ مسلمانوں کا اجماعی حتمی سمعی قطعی جزمی عقیدہ ہے. اور صفحہ نمبر اسی کتاب کے 65 پہ جا کے نانوتوی نے یہ لکھا کہ بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے. اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 85 پہ لکھا بلکہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. تحذیر الناس کی یہ عبارات یقیناً کفریہ عبارات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا انکار ہے. اسی بنیاد پہ حرمین طیبین کے علماء نے ہندوستان کے علماء نے بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان پر کفر کا فتویٰ دیا اور اس پر اجماع اور اتفاق ہو گیا. لہذا جو جاننے کے بعد ان عبارات کو کفر نہیں مانتا اور ان کے قائلین کو پھر بھی مسلمان مانتا ہے علماء نے واضح لکھ دیا کہ من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر جو جاننے کے بعد بھی ان کے عذاب و کفر میں شک کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے.
اب ہوا یہ کہ پاکستان میں جسٹس کرم شاہ الازہری نے اسی کتاب تحذیر الناس کی تصدیق و تائید کرتے ہوئے اپنی تقریباً 46 سال کی 45 یا 46 تقریباً اتنے سال کی عمر تھی، سب کچھ عیان تھا، واضح تھا، جاننے سمجھنے کے باوجود کتاب تحذیر الناس کی تائید و توثیق کی اور یہ لکھا کہ حضرت قاسم العلوم رحمہ اللہ کی تصنیف لطیف مسمى بہ تحذیر الناس کو متعدد بار غور و تأمل سے پڑھا اور ہر بار نیا لطف و سرور حاصل ہوا۔ ایک تو غور و تأمل سے پڑھا اور ہر بار پھر کہتے ہیں نیا لطف و سرور حاصل ہوا۔ اس کتاب کی تائید و توثیق کی جس میں نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت زمانی کا انکار موجود ہے، کفریہ عبارات موجود ہیں، اور اس کتاب کے بارے میں سینکڑوں علماء کفر کے فتوے دے چکے۔ کرم شاہ الازہری نے اس کتاب کی تائید و توثیق کی اور 1964 میں یہ تائید و توثیق جسٹس کرم شاہ الازہری نے کی۔ اس کے بعد پھر 1986 میں اسی تحذیر الناس کے حوالے سے ایک کتاب لکھی، تحذیر الناس میری نظر میں۔ اس کے صفحہ نمبر 58 پہ جا کے پھر قاسم نانوتوی کو ختم نبوت زمانی کا مقر مانا اور کہا کہ وہ تو اقرار کرتا تھا، وہ تو ختم نبوت زمانی کا منکر ہے ہی نہیں تھا۔ لکھا کہ یہ اقتباسات بطور عبارت النص اور اشارت النص اس امر پر بلا شبہ دلالت کرتے ہیں کہ مولانا نانوتوی ختم نبوت زمانی کو ضروریات دین سے یقین کرتے تھے اور اس کے دلائل کو قطعی اور متواتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس بات کو صراحت سے ذکر کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا انکار کرے وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی پھر صفحہ نمبر 58 پہ جا کے لکھ دیا کہ قاسم نانوتوی ختم نبوت زمانی کو مانتا تھا، قائل تھا، یعنی تحذیر الناس کے حوالے سے اپنا مثبت بیان پھر دے دیا۔ ان تمام تفصیلات کے بعد یہ سمجھیں کہ نبیر اعلیٰ حضرت حضور مفتی اختر رضا خان صاحب علیہ رحمہ 2004 میں پاکستان لاہور تشریف لائے۔ حاجی غلام اویس کرنی صاحب جو کہ ان کے خلیفہ بھی ہیں اور ان کے پاکستان میں لاہور میں میزبان بھی رہتے تھے، ان کے گھر شاد باغ تاج الشریعہ علیہ رحمہ تشریف لائے۔ علماء کی موجودگی میں اس بات کے حاجی غلام اویس کرنی صاحب بھی گواہ ہیں، مولانا ظہور احمد جلالی صاحب منڈی بہاؤالدین والے وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں، اور دیگر اور بھی بہت سارے لوگ گواہ ہیں۔ اور میں بھی اس موقع پر 2004 میں شاد باغ حاجی غلام اویس کرنی صاحب کے گھر موجود تھا۔ اس موقع پر تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے سامنے جسٹس کرم شاہ الازہری کی یہ عبارات اور یہ کتابیں ان کے سامنے پیش کی گئیں۔ تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے ان کتابوں کو وصول کیا اور 2004 میں جب آپ تشریف لائے کتابیں آپ ساتھ لے گئے۔ مرکز بریلی شریف سے یہ استفتاء تھا، اس استفتاء پر ایک فتویٰ جاری کیا گیا جس پر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی باقاعدہ تصدیق موجود ہے، اور انہوں نے جسٹس کرم شاہ الازہری کے حوالے سے فتویٰ جاری کیا۔ اس فتوے کو ڈسکس کرتے ہوئے، بحث کرتے ہوئے ڈاکٹر اشرف احسن جلالی صاحب نے کرم شاہ کا دفاع بھی کیا اور یہاں تک کہا کہ کرم شاہ کے اہل سنت ہونے پر اہل سنت کا اجماع ہو چکا، اور پھر تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے فتوے کو ریجیکٹ بھی کیا۔ اور اسی گفتگو کے دوران ڈاکٹر صاحب نے حسام الحرمین کے حوالے سے یہ بات اور یہ سٹیٹمنٹ دی کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا حسام الحرمین فتویٰ چھپنے کے 7 سال بعد آپ نے تمہید ایمان میں یہ کہا کہ میں ان کو ابھی تک مسلمان جانتا ہوں، رشید گنگوئی کو اور خلیل امبیٹوی کو۔ اب اس کے بعد جب یہ معاملہ پیش آیا تحفظات کا، ڈاکٹر صاحب کے بھتیجے طلحہ احسن جلالی صاحب میرے پاس تشریف لائے، مجھے سنی کانفرنس کی دعوت دی، میں نے ان کے سامنے یہ تحفظات اپنے رکھے اور یہ عذر پیش کیا کہ میں کانفرنس میں نہیں جا سکتا کیونکہ میرے یہ تحفظات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا اور انشاءاللہ آپ کے ان تحفظات کا ازالہ کیا جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ تصاویر میری لے گئے، تصاویر انہوں نے میری لی اور بعد میں پھر اس کے بیک گراؤنڈ پہ
ایک ترانہ چلا دیا کہ کنز العلماء ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے قائد صدا ہم تیرے ساتھ ہیں، کنز العلماء صدا ہم تیرے ساتھ ہیں۔ جب وہ وائرل ہوئی آڈیو یا ویڈیو، دوست احباب کی طرف سے مجھے کالز موصول ہوئیں، پیغامات آئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو میں نے اپنی کلیریفیکیشن کے لیے، وضاحت کے لیے ایک چھوٹا سا وائس ریکارڈ کروا دیا کہ بھائی میں کانفرنس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے ڈاکٹر صاحب سے تحفظات ہیں، اور ان تحفظات کا میں نے اظہار طلحہ احسن جلالی صاحب کے سامنے بھی کیا ہے۔ بات چلتی چلتی پھر تصفیے کی طرف گئی اور تصفیے تک پہنچی۔ الغرض 1 مارچ 2023 بروز بدھ جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا مرکز ہے، وہاں مفتی محمد ہاشم خان صاحب المدنی اور مفتی سید مشاہد حسین شاہ صاحب کی ثالثی میں ایک میٹنگ رکھی گئی، اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی طرف سے ان کے وکیل مطلق زاہد نعمانی صاحب اور ان کے دیگر رفقا وہاں پہنچے۔ ان کے سامنے ہم نے یہ تحفظات اپنے رکھے اور ساری چیزیں رکھی، میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کی تفصیلات بیان کروں گا۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا جس پوائنٹ کا فیصلہ مفتی محمد ہاشم خان صاحب نے یہ کیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ واجب الازالہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے اوپر واجب ہے کہ ڈاکٹر صاحب حسام الحرمین کے حوالے سے اپنی اس سٹیٹمنٹ کا ازالہ کریں، ان پر واجب ہے۔ پھر وکیل مطلق کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر صاحب نے تو اس کا ازالہ کر دیا ہے فکر رضا سیمینار کر کے، انہوں نے فکر رضا سیمینار کیا، اس میں تو انہوں نے ازالہ کر دیا ہے۔ مفتی صاحب نے وہ فکر رضا سیمینار دیکھا اور دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ اس سٹیٹمنٹ کا ازالہ نہیں ہوا، اب بھی ان پر واجب ہے کہ وہ اس کا ازالہ کریں، یہ بات واجب الازالہ ہے۔ یہ فیصلہ ہوا اور ابھی تک ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اس کا ازالہ نہیں کیا گیا۔ باقی میرے حوالے سے جو پراپوگنڈا کیا گیا کہ فلاں کو کافر کہہ دیا، فلاں کو کافر کہہ دیا، اور کچھ الزامات اور کچھ خلاف واقعہ اور خلاف حقیقت باتیں کی گئیں، تو ان کے جواب میں امام اہل سنت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عبارت فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 30 کے صفحہ نمبر 351 سے پیش کر دیتا ہوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، عوام مسلمین کو بھڑکانے اور دن دہاڑے ان پر اندھیری ڈالنے کو یہ چال چلتے ہیں کہ علماء اہل سنت کے فتوی تکفیر کا کیا اعتبار، یہ لوگ ذرا سی بات پر کافر کہہ دیتے ہیں۔ ان کی مشین میں ہمیشہ کفری کے فتوے چھپا کرتے ہیں۔ اسماعیل دہلوی کو کافر کہہ دیا، مولوی اسحاق صاحب کو کہہ دیا، مولوی عبدالحی صاحب کو کہہ دیا، پھر جن کی حیا اور بڑی ہوئی ہے وہ اتنا اور ملاتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو کہہ دیا، شاہ ولی اللہ صاحب کو کہہ دیا، حاجی امداد اللہ صاحب کو کہہ دیا، مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب کو کہہ دیا، پھر جو پورے ہی حد حیا سے اونچے گزر گئے وہ یہاں تک بڑھتے ہیں کہ ایاذن باللہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہہ دیا۔ غرض جسے جس کا زیادہ معتقد پایا اس کے سامنے اسی کا نام لے دیا کہ انہوں نے اسے کافر کہہ دیا۔ تو اس طریقے سے پراپیگنڈے پہلے بھی ہوتے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ اور مسئلہ تکفیر کے حوالے سے ہمارا موقف کیا ہے؟ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب مقالات کاظمی کی جلد 2 صفحہ 289 پہ لکھتے ہیں کہ مسئلہ تکفیر میں ہمارا مسلک ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جو شخص بھی کلمہ کفر بول کر اپنے قول یا فعل سے التزام کفر کر لے گا تو ہم اس کی تکفیر میں تعامل نہیں کریں گے، خواہ وہ دیوبندی ہو یا بریلوی، لیگی ہو یا کانگریسی، نیچری ہو یا ندوی۔ اس بارے میں اپنے پرائے کا امتیاز کرنا اہل حق کا شیوا نہیں ہے۔ اور یہی ہمارا مسلک ہے اور یہی ہمارا منہج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا یا گستاخوں کا ساتھ دینے والا، وہ اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو، جو بھی ہو، اس کی تکفیر میں ہم تعامل نہیں کریں گے۔ باقی جو پراپوگنڈا کر کے کہا جاتا ہے کہ فلاں کو کہہ دیا، فلاں کو کہہ دیا، اس طرح کے پراپوگنڈے پہلے بھی ہوتے آئے ہیں اور اب بھی ہوتے آ رہے ہیں۔